السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوروویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج 3 کنٹریز آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جن کا خرچہ جو ہے وہ لاکھوں میں نہیں ہے، وہ ہزاروں میں ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو اور بھی کم کرنا تو اور بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کم کریں گے تو پھر آپ کو بائی روڈ جانا پڑے گا۔ اس کا ویزا بھی آسان، یا تو ای ویزا آپ لیں گے اس کا، ان کنٹریوں کا، یا آن ارائیول جو ہے آپ کو ویزا ملے گا، اور بہت سستا، ہزاروں روپوں میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو 25,000 کا یا 10,000 کا ملے گا، بہت سستے اس کے ویزے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ آپ کو میں وہ کنٹریز بتاتا ہوں کیسے آپ نے جانا ہے اور کتنا خرچہ آپ کا وہاں پہ آئے گا۔ اچھا، یاد رہے کہ یہ جو آج کی ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو کہ گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں، جو ٹورزم کو پسند کرتے ہیں، ڈیفرنس کنٹریوں میں جانا پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جیسے کہ وہ دوسری کنٹریوں میں جاتے ہیں، وہاں کا کلچر دیکھتے ہیں، رہن سہن دیکھتے ہیں، اور ہابی بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کی کہ وہ دوسری کنٹریوں میں جائیں۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے جو کنٹری ہے وہ ہے قزاقستان۔ بہت خوبصورت کنٹری ہے اور بہت سستی کنٹری ہے۔ اس کی جو کرنسی ہے سمونی ہے، جو کہ تقریباً $1 کے 10 سمونی جو ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو، اور 20-30 سمونی کے اندر آپ ایک ہاسٹل میں، آن لائن ہاسٹل آپ دیکھ کے اس کو بک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہوٹل میں رہنا چاہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہوٹل میں رہنا ہے۔ تو جو ٹورسٹ زیادہ تر ہوتے ہیں اس قسم کے، وہ جن کو شوق ہوتا ہے، پیسہ کم ہوتا ہے، تو وہ لوگ زیادہ تر ہاسٹل میں رہتے ہیں، کیونکہ ہاسٹل بہت سستے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قزاقستان جو ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ پر ڈے، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو پاکستانی 3 سے 4 ہزار روپیہ پر ڈے کا خرچہ آپ کو آئے گا۔ یہ آپ کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے دن وہاں پہ رہنا ہے، اس حساب سے آپ اپنا بجٹ دیکھ لیں۔ قزاقستان جانے کے لیے تاجکستان جانے کے لیے آپ کو افغانستان، وایا افغانستان جانا پڑے گا بائی روڈ۔ افغانستان کا ویزا لینا پڑے گا، جو کہ پاکستان میں ایزیلی مل جاتا ہے۔ وہاں بھی آپ سٹے کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی آپ سٹے کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں اب یہ مت کہیے گا جی کہ وہ افغانستان میں تو بڑا خطرہ ہے، جی بالکل خطرہ نہیں ہے۔ بہت ساری دنیا جو ہے، یورپ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغانستان جاتے ہیں گھومنے کی غرض سے، دیکھنے کی غرض سے۔ تو اگر وہ جا سکتے ہیں تو آپ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک واحد راستہ ہے بائی روڈ کا، بائی افغانستان آپ یہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ کے قریب ایران ہے۔ ایران میں بھی ان کی کرنسی کافی ڈاؤن ہے، اور وہاں کا ویزا جو ہے وہ بھی بہت ایزی ہے، تھوڑی سی فیس ہے اس کی بھی۔ آپ ایران بھی جا کے گھوم سکتے ہیں۔ اس کا، ایران کا میں نے کیوں کہا ہے کہ آپ نے وہاں سے آگے بھی جانا ہے، تو ایران بھی بہت سستا ہے، وہاں بھی آپ سٹے کرنا چاہیں جتنے دن آپ سٹے کر سکتے ہیں، 2 دن، 4 دن، 6 دن، جتنا آپ کا دل چاہے آپ ایران کو بھی جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں۔ خوبصورت سٹی ہے آپ کی ایران جو ہے، دیکھنے والی ہے، بڑے اچھے اچھے پلیس ہیں وہاں پہ جو کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے قریب جو ہے، آپ نے بائی روڈ اگر جانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ای ویزا لے لیں آذربائیجان کا۔ باکو دیکھنے کا اگر شوق ہے تو بہت ساری دنیا جاتی ہے اس وقت، تو
باکو میں خاص طور پہ پاکستانی ریسٹورنٹ بھی بہت زیادہ کھل گئے ہوئے ہیں، جو کہ کھانا بھی سستا ہے وہاں پہ، شوارما وغیرہ، یہ والی جو ترکش کباب ہیں، ڈونر کباب وغیرہ، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں وہاں پہ۔ تو ویسے ہی حلال ہوتا ہے سب کچھ، اور وہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ اگر آپ نے ہاسٹل میں رہنا ہے تو وہ آپ کو تقریباً 10 سے 15 جو ان کی کرنسی ہے میناد، میناد میں آپ ہاسٹل لے سکتے ہیں، جو کہ $5 سے $6 پر ڈے کے حساب سے بنتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ہوٹل میں رہنا ہے تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ ہوٹل میں بھی رہ سکتے ہیں۔ اس کا زیادہ سے زیادہ خرچہ کتنا ہوگا، وہ $20 سے $25 جو ہے وہ پر ڈے کا ہوگا۔ تو اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، سنگل ہیں، اکیلے ہیں، تو اتنے مطلب جتنے آپ نے ہوٹل میں پیسے دینے ہیں اتنے میں آپ وہاں پہ جو ہے وہ 3-4 دن گزار سکتے ہیں ہاسٹل میں، اور کھانا بھی سستا ہے وہاں کا۔ بڑی خوبصورت کنٹری ہے، بہت لوگ جو ہیں وہ باکو کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، نظامی اسٹریٹ دیکھنے جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت کنٹری ہے، جسٹ لائک آپ ایسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے آپ کسی یورپ کی کنٹری میں گھوم رہے ہیں۔ تاجکستان بھی ایسا ہی ہے، اور یہ باکو بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ باکو میں ہی خالی رہتے ہیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ آپ جو ہیں یورپ کے اندر آ گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں پہلے ہی واضح کر دوں، بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آذربائیجان میں اگر کوئی چاہے کہ جی میں نے ورک کرنا ہے، کام کرنا ہے، یا ورک ویزا مل جائے گا، تو بالکل نہیں ملے گا۔ اس خیال سے مت جائیے۔ اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ آج کی ویڈیو زیادہ تر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر میسج کرتے ہیں جی کہ کیا ہم وہاں پہ کام کر سکتے ہیں، یا ہم وہاں سے آگے یورپ کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل ہے، وہاں سے آذربائیجان سے آگے یورپ کی طرف موو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ہاں، اگر تو آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کے پاس پی آر ہے وہاں پہ، تو پھر کچھ چانسز آپ کے بن جاتے ہیں کہ آپ یورپ کی طرف چلے جائیں۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں یا ٹی آر سی ہے آپ کے پاس، کام بھی کرتے ہیں اور ٹی آر سی ہے، تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ کو یورپ کی کسی کنٹری کا ویزا ملے، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ، انڈین اسٹوڈنٹ، پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم یہاں سے یورپ کا ویزا لے سکتے ہیں۔ تو میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ نہیں لے سکتے، آپ کو نہیں ملتا۔ تو آگے سے جواب ملتا ہے جی وہ فلاں جو بندہ ہے، وہ تو ایجنٹ ہے، وہ تو کہہ رہا ہے جی میں آپ کو لے دیتا ہوں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی لے لو، اگر کوئی آپ کو لے کے دیتا ہے ویزا تو بالکل آپ لیں، میرے کہنے پہ نہ رکیں۔ لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کا میسیج آتا ہے جی وہ تو ویزا تو نہیں ملا، آپ بتائیں۔ میں نے کہا جی میں تو آپ کو بتا چکا ہوں، اب آپ باضد تھے کہ جی ہمیں ملتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، تو میں نے آپ کو کہہ دیا لے لیں جی آپ کو اگر ملتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے تو بالکل آپ جائیے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ ہم آذربائیجان جا کے ہم یورپ کی طرف موو کریں گے، تو وہ نہیں آپ کر سکتے، بہت مشکل ہے وہاں سے نکلنا، کیونکہ ویزا ہی نہیں ہے یورپ کا آپ کے پاس۔ شنگن کا ویزا ہوگا، یورپ کا ویزا ہوگا تو آپ وہاں سے جا سکیں گے، جسٹ لائک جس طرح آپ پاکستان سے یورپ شنگن جانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہی آپ آذربائیجان سے بھی وہی آپ کے لیے چیزیں ہیں، وہی چیزیں چاہیے آپ کو، اسی طریقے سے آپ کو ویزا چاہیے۔ تو یہ بات بھی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ اگر آپ نے کام ہی کرنا ہے تو پھر ایک بہترین سی کنٹری ہے، بہت سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ای ویزا لے کے جاتے ہیں، مہینے کا غالباً وہ ویزا ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ رہنا ان کو پھر بغیر ویزے کے پڑتا ہے، کیونکہ ویزا تو ان کے پاس آلریڈی جو ہوتا ہے وہ 1 منتھ کا ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ 3 منتھ کا ویزا ہوتا ہے۔ وہ کون سی کنٹری ہے سب جانتے ہیں، ملیشیا۔
ملیشیا کا ویزا پاکستان سے آسانی سے مل جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جن کا کہیں اور نہیں کوئی جگاڑ لگتا تو پھر وہ کہتے ہیں جی چلو ملیشیا چلو. سیلری بھی وہ بتاتے ہیں جی ہمیں 1,00,000 سے 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ مل جاتی ہے، برحال رہنا آپ کو پھر وہاں پہ بغیر پیپروں کے پڑتا ہے. اب آگے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں، مطلب جو فائن ہوتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو آگے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے ان کا ویزا. بہرحال میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے آج کی ویڈیو بنانے کا، اور نہ ہی اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ میں کروں گا جی کہ آپ کو آگے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بہرحال اگر آپ نے کام ہی کرنا تو پھر یہ ایک طریقہ ہے آپ کا. تو اس طرح آپ یہ 3 کنٹریوں کے اندر، اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جس کے اندر آپ بہت کم خرچے میں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں. اگر اس ویڈیو کا رزلٹ مجھے اچھا ملا تو میں بقایا اور کنٹریز بھی آپ کو بتاؤں گا. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.